جائے گا۔ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، جبکہ یہ نفوس قدسیہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی مدد کرتی ہیں، اور ہر زندہ اور ہر مردہ میں کوئی فرق نہیں، یعنی انبیاء اولیاء زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ دونوں صورتوں میں مدد فرماتے ہیں۔ آگے وضاحت آئے گی۔ اب مدد دیکھ لیں، ایک مدد ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک مدد ہوتی ہے انڈائریکٹ، ایک ہوتی ہے بالوسیلہ اور ایک ہوتی ہے بلا وسیلہ۔ مثلاً یہ گلاس پڑا ہو اس دیوار کے قریب اور میں کسی کو کہہ دوں مجھے گلاس اٹھا کر دے دو، تو کیا خیال ہے اس نے میری مدد کیا کہ نہیں؟ مجھے ضرورت ہو، میں کہوں کہ مجھے 5000 روپے کی فوراً ضرورت ہے، میں مشکل میں ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا یا اللہ مجھے 5000 روپیہ دے دے، یا اللہ مجھے 5000۔ میں کسی بندے کو کال کروں گا، اس سے کہوں گا بھائی مجھے قرض حسنہ کی ضرورت ہے، وہ مجھے 5000 روپیہ دے گا، تو کیا خیال ہے اس نے میری مدد کی ہے کہ نہیں؟ اس کو رب نے دیا ہے تو اس نے میری مدد کی ہے۔ حقیقت میں وہ مدد اللہ کی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ مدد نہیں، وہ انڈائریکٹ ہے، اس کے وسیلے سے ہے۔ اسی طرح یہ گلاس وہاں پہ پڑا ہے اور میں گلاس کو کہتا ہوں آجو آجو ادھر آجو آجو، تو یہ نہیں آئے گا، بلکہ قریب بیٹھنے والے کہیں گے پتہ نہیں قاری صاحب کو کیا ہو گیا، آج گلاس کو آوازیں دے رہے ہیں، تو میں کسی کو کہوں گا گلاس مجھے پکڑا دیں، تو اس کے بازو کے اندر جو طاقت اور ہاتھ کے اندر جو گلاس پکڑنے کی قوت ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ہے مدد جو انڈائریکٹ مدد ہوتی ہے، کہ مطلب کسی کے وسیلہ سے کسی نے گلاس پکڑا دیا۔ ایک اور مثال سن لیں، دانوں کی بوری رکھی ہوئی ہے گندم کی، موٹر سائیکل کے پیچھے ہیں، جمپ آیا، وہ بوری گر گئی ہے۔ اب بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، موٹر سائیکل سنبھالے یا بوری اٹھائے؟ قریب سے ایک بندہ گزرے گا، اس کو کہے کہ یار یہ بوری اٹھا کے اوپر رکھ دے، میری مدد کروا دے، تو کیا خیال ہے وہ مدد اس نے اگر کی، بوری رکھوائی، تو وہ مدد جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ تو اب وہ وہاں موٹر سائیکل والا وہاں پہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ بوری رکھوا دے، وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کسی کو بھیج تاکہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں، آج کچھ لوگ یہی کہتے ہیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور کوئی نہ مدد کر سکتا ہے نہ ہی مدد دے سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مدد حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو فرشتوں سے مدد کروا دے، اللہ چاہے تو وہ اپنے بندوں سے مدد کروا دے، اللہ چاہے تو پرندوں سے بھی مدد، بولنے کی اجازت ہے، پرندوں سے بھی مدد، ٹھیک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ پہلی دلیل، یہ کتاب کا ایک خاصہ ہے، انہوں نے دیکھیں جتنی دلیلیں اٹھانی ہیں، پہلی دلیل قرآن سے کیا؟ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، 28واں پارہ ہے، سورہ صف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، من کون ہے انصاری جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے بولے اللہ کے مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ قوم سے مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ قال الحواریون جمع ہے، نحن یہ بھی جمع ہے، انصار اللہ ہم مدد کریں گے، ہم تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ کوئی گناہ یا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے، اس آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ تو شرک کا حکم ہے۔ دوسری دلیل یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سرکار کی حدیث پاک ہے جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان اور جن داخل نہیں ہوتے، شیطان اور جن، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے۔ ہمارے ہاں جب خوشی ہوتی ہے رج کے رب کی نافرمانی ہوتی ہے، بھائی کی شادی ہو یا بہن کی شادی ہو 15 دن پہلے ڈھولکی رکھی جاتی ہے، اور ڈھولکی پہ قرآن نہیں گانے پڑھے جاتے ہیں، تپے پائے جاتے ہیں۔ حضور کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، کسی شادی پہ مہندی نہیں تھی، کسی شادی پہ ڈھولکی نہیں تھی، کسی شادی پہ گانے نہیں تھے۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں، کسی شادی پہ ڈھولکی نہیں تھی۔ بڑی یہ قابل توجہ بات ہے، ہماری تو شادیاں توڑی تب چڑھتی ہیں جب تک رج کے اللہ کی نافرمانی نہ کر لیں۔ تو یہ یاد رکھیں میرے نبی کو جب بھی خوشی ہوئی حضور نے 2 نفل پڑھے، اور جب حضور کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو پھر بھی 2 نفل پڑھے۔ گویا اللہ کے نبی نے بتایا کہ خوشی کے وقت بھی رب کو یاد کرو اور مصیبت کے وقت بھی رب کو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے خوشی کے وقت جو دل میں آئے کرتے جائیں۔ بڑے بڑے حاجی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا سسٹم بھی غلط ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ جن کی نہ تہجد بھی نہیں چھوٹتی ہے، لیکن شادی پہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، مصیبت کے وقت تو رب کو یاد کرنا۔ قاری صاحب درود تنجینہ پڑھا دیں، ہم تبرک بھیج دیں گے، سورہ نوح پڑھا دیں، سورہ بقرہ پڑھا دیں، ہم فلاں کام کر دیں گے، اور خوشی کا موقع آیا تو پتہ ہی نہیں، ایک میک اپ کے اندر ہی 5 نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلی بار میک اپ کیا اور پھر وضو کر لیا تو میک اپ تو چلا گیا، وہ 10-15 ہزار روپیہ تباہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ایک کتنے سے کام میں ساری نمازیں گئی، اور حضور کی حدیث ہے جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دیوار ہے، یہاں پہ کسی کا نام لکھا ہو، ایک بار لکھا ہے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں سارے، دوسری بار اس کے اوپر مارکر آئے تو نام مٹے گا یا پہلے سے گہرا ہوگا؟ جن کے منہ میں زبانیں ان کو بولنے کی اجازت ہے، گہرا ہوگا یا مٹے گا؟ اور اگر 5 بار پھرے، آج کل ہماری گلی میں یہ دروازے لگے ہوتے ہیں، رانا صاحب، میاں صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں صاحب، ٹھیک ہے، کسی نے گھر ڈھونڈنا ہو تو کہتے ہیں بھائی فلاں چودھری کا یہ گھر ہے، وہ سلیٹ لگی ہوئی ہے، جہنم کے دروازے کے اوپر سلیٹ لگی ہوگی، نام لکھے ہوں گے۔ جب ہم میدان محشر میں دائیں بائیں دیکھیں گے فرشتے کہیں گے حضرت وہ نام لکھا ہوا ہے، وہ نام ہے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جتھے اینی دنیا جنت سے چلی گئی تھی اسی بھی چلے جاؤں گے۔ یہ یاد رکھیں اینی دنیا کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اپنا ہی پوچھا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو رب کی بارگاہ میں پالو گے، اور ذرہ برابر بھی برائی ہوگی تو اس کو بھی رب کی بارگاہ میں پالو گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ یہ جو بچیاں آئی ہیں ان کو پیچھے سے نئی کتابیں نکال کے دیں بھائی، سامنے ان کو کتابیں نکال دیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔
پس اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا مطلقاً شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی ایمان والوں کو یہ حکم کہ وہ نماز و صبر سے مدد طلب کریں۔ دلیل نمبر 3، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک منگتا آ گیا، اس نے کہا میری جھولی میں خیرات ڈالیں۔ یاد رکھیں عورت کے لیے سونا چاندی دونوں جائز ہیں، مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی ڈالی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں قاری صاحب کوئی وظیفہ دیں، گڑبڑ بڑی ہو گئی ہے۔ گڑبڑ تو ہونی ہے، شروع سے یہ حرام شروع ہو رہا ہے۔ اس کو سونے کے پیسے دے دیں، اس کو کہیں بھائی یہ سونے کے پیسے لے لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سونا حرام ہے، لیکن کیا کریں ماحول ایسا ہے کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں ڈالتا تو اس کو تانے مل جاتے ہیں یہ تو غریب ہے، یہ سونے کی انگوٹھی بھی اپنے جوائی کو داماد کو نہ ڈال سکے۔ تو یہ یاد رکھیں میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، جو یہ پسند کرتا ہے اس کی انگلیوں میں آگ کی انگاریاں ہوں تو وہ سونے کی انگوٹھیاں ڈالیں۔ اور ہمارے ہاں بڑے نازک نخرے سے ڈالا جاتا ہے، مرد کے لیے 4.25 ماچے کی چاندی کی انگوٹھی ہوگی اور اس انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہوگا، اور عورت کے لیے چاندی بھی جائز ہے اور سونا بھی جائز ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، مانگنے والے نے کہا میری جھولی میں خیرات ڈالیں، آپ تھے رکوع کے اندر، آپ نے دایاں ہاتھ ایسے کر دیا، منگتا سمجھ گیا کہ مجھے یہ انگوٹھی دے رہے ہیں، اس نے انگلی سے انگوٹھی اتار لی، وہ چلا گیا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے حضور کو بتایا، ابھی بات ہو رہی تھی اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایمان والو سن لو، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں، نماز پڑھنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور آپ نے رکوع میں انگوٹھی دی تھی، اللہ نے فرمایا وہم راکعون، رکوع کرنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو لہٰذا اس آیہ کریمہ میں واضح طور پہ ذکر کیا گیا مومنوں کا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ اگر غیر اللہ کا مددگار ہونا شرک ہوتا تو اللہ کبھی بھی قرآن میں یہ ذکر ہے۔ آئیے حدیث پاک کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، توجہ ہے سب کی، حضور رجب کے مہینے میں معراج پہ گئے، رجب المرجب، 27ویں رات تھی، 26واں کا دن گزر گیا، 27ویں رات تھی، مکہ المعظمہ کا دور تھا، میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے، آسمان کی بلندیوں پہ گئے، حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے حضور کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ لوگ BA کر جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ معراج کس مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ دل میں بٹھانی ہے تاکہ آپ کو پڑھے ہوئے 1 سال بھی ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ ہو رجب المرجب میں ہمارے آقا کو معراج ہوئی ہے۔ حضور آسمانوں پہ گئے، حضور نے 7 آسمانوں کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، جنت کی سیر کی، عرش اعلیٰ پہ گئے، رب کا دیدار کیا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے دونوں آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، دونوں آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تم میرے محبوب ہو، تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو آواز آئی
التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ، یہ تو ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کو بائی نیم سلام کہا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا سلام علی محمد۔ اگر اللہ ایسا فرما دیتا، لوگوں کے دل میں خیال آنا تھا، ذہن میں یہ بات حرکت کرنی تھی کہ شاید یہ رسول بھی باقی رسولوں جیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جہنم کے دروازے بند کرو، جنت کے دروازے کھولو، ساتوں آسمانوں کو سجاؤ، مسجد اقصیٰ کو کھولیں، نبیوں کو کھڑا کرو، وہ لائنیں بنا کر کھڑی ہوں، میرا محبوب عرش پہ آئے۔ اللہ نے ہر چیز کو سجا کے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کے کہا یا نبی سلام علیکہ۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ اچھا حضور کو ملی ہے ہاں جی، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سورہ صافات میں ہے، سارے رسولوں پر سلام ہو۔ اچھا اللہ نے دی ہیں 50 نمازیں، چھٹے آسمان پہ کھڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی معراج مبارک ہو، توجہ ہے نا، باتوں کی طرف تو نہیں لگے ہوئے، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مبارک ہو، کیا ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ آقا مجھے پتہ ہے میری امت نے جو میرے ساتھ کیا ہے، آپ کی امت نے 50 کوئی نہیں پڑھنی، معاف کروائیں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ حضور گئے، 9 چکر لگے، میتھ تو آپ سب کا بہت اچھا ہے، 9 کو 5 سے ضرب دے تو 45، 45 نمازیں معاف ہوئی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک چکر اور لگا لیں، تو حضور نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ نے آخری بار فرمایا جب 9ویں بار نمازیں معاف ہو رہی ہیں، محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، میں رب 50 کا ثواب ادا کروں گا۔ لیکن افسوس ہے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ بلکہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیں وہ کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت قبر میں جا چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کئی 100 سال ہو گئے تھے قبر میں گئے ہوئے، کئی 100 سال ہو گئے قبر میں گئے ہوئے، لیکن وہ قبر سے اٹھ کر چھٹے آسمان پہ، بڑی توجہ طلب بات ہے، دائیں بائیں دیکھنا بند کریں، چھٹے آسمان پہ، کون سے آسمان پہ؟ بولے کون سے آسمان پہ؟ اگر قبر والا نبی نکل کے 45 نمازیں معاف کروا رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کرتے، وہ پڑھیں 50 نمازیں، ان کو پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کرتے، ان کو 50 پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی اللہ کی اطاعت سے بڑا کچھ کرتے ہیں، ولی اللہ کی اطاعت سے بڑا کچھ کرتے ہیں، اس لیے 45 نمازیں معاف ہوئی، پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا ملے گا۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں،
کیسے کیسے نام امتی کے لیے. اور ایک پنجابی والے نے بڑی سونی بات کیا ہے, میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ حضور کی نسبت کا کرم ہے. تو حدیث پڑھ لیتے ہیں. ویسے میں نے زبانی بڑی لمبی سنا دی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا. حضور نے فرمایا فریدت علیہ 50 صلاۃ کل یوم, ہر دن میں 50 نمازیں مجھ پر فرض ہوئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار گزارش کی, حضور گئے تو 5 نمازیں رہ گئیں. یہ حدیث پاک اس بات کی واضح دلیل ہے انبیاء کرام دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی. لہذا یہ عمل اگر شرک ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی ایسا. آئیے تیسری دلیل ہے. دوسری دلیل حدیث پاک کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کل میں نے بتایا تھا زید, ان کا صحیح نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. ان کا صحیح نام کیا ہے؟ اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں لے کر امت مصطفیٰ کو دی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ, اللہ تعالی اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. بڑی قابل توجہ حدیث ہے. اب ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے, دوسرے بھائی کو کہتے ہیں یہ پانی دے دیں, تو ہمارا جواب کیا, تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں تو ابے لے لا. اور بہنوں کا بھی یہی رفڑ ہے کہ ایک بیٹھی ہو تو دوسری کو کہہ دیا جائے یہ کام کر لیں. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے اللہ اس کی مدد, بولے اللہ اس کی مدد. ہم جب باہر اپنے کلاس فیلوز کے اندر ہیں, اپنے دوستوں کے اندر ہیں, ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہوگا. ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سلنٹی کا پیکٹ آ گیا یا کوئی کھانے والی چیز آ گئی ہے تو ہم اس کو کھول کے ساتھ والے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, پھر اور ساتھ والے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو. 4 بہنیں ہوں یا 4 بھائی ہوں, ایک کا شوارما آ گیا, اس بیچارے نے آدھا کھا کے اگر فریج کے اندر رکھ دیا تو دوسرے نے آدھا کھا لیا, تو جس نے کھایا اس کی جان نہیں چھوٹتی جب تک اس کو دیا نہ جائے. کلاس میں اور ہوتے ہیں, گھر میں اور ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کلاس میں ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو گھر میں بھی ہمارے اخلاق, کیونکہ حضور کی حدیث ہے قیامت والے دن ترازو کے اندر سب سے وزنی چیز تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے. تمہارے اچھے بہنوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک نہیں, بھائیوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک نہیں, لیکن محلے کی کوئی کزن آ گئی, محلے کی کزنوں کا پتہ ہے نا, محلے کی کوئی کزن یا کزن آ گیا, وہ جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کو بھی آج کل کزن کہا جاتا ہے, اور 2-4 گھر دور رہتے ہیں ان کو بھی کزن کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہوگا جیسے ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سگے بہن بھائی ہیں, ہمارے سگے, بولے ہمارے سگے. اگر یار ہم نے 30 روپے کی چیز لے لیا, 15 کی اس کو دے دیں گے, 15 کی خود رکھ لیں گے. حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی میں کام کرتا ہوں, میرا بھائی کوئی بھی کام نہیں کرتا, تو اس کو آپ سمجھائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو ڈانٹتا بھی رہتا ہے؟ اس نے کہا جی ڈانٹتا بھی رہتا ہوں. فرمایا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو یا اس کی برکت سے تمہیں مل رہا ہو. لہٰذا ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک. آج سے قاری حبیب اللہ اس بات کی امید رکھے گا کہ جتنے میرے سٹوڈنٹ ہیں ان کا اپنے بہن بھائیوں سے اچھا برتاؤ انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اگر غیر اللہ سے مدد شرک ہوتی تو اللہ کبھی بھی بندوں کی مدد کرنے کی فضیلت بیان ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن پکڑ کے پانی ڈال کے میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن وضو کروا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل، مانگو کیا مانگنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے مانگیں، ادھر میرے نبی کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے۔ مانگو، بولو بولو، مانگو، جو دوپہر کی روٹی کھا کر آتے ہیں ان کو ضرور بولنا چاہیے مانگو۔ یہاں پہ حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا آقا اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے؟ اور یہ وہ کہہ سکتا ہے، مگر میں آپ کو کہوں بھائی آپ مانگے کیا مانگنا ہے، تو آپ میں سے ایک بچہ کہے جی مجھے لینڈ کروزر دے دیں، میں کہوں وہ تو میرے پاس ہے نہیں، تو وہ کہے گا آپ نے تو کہا مانگو کیا مانگنا ہے۔ میں آپ کو کہوں جی مانگو کیا مانگنا ہے، آپ کہیں گے قاری صاحب ہمیں 10,000 روپیہ دے دیں، میں کہوں گا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ بات بتا کے فرما دیا، اوے اللہ نے سارے خزانے مجھے دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ دیوانے جو بھی منگ دے نے میرے لجپال دیندے نے، کرم کر دے نے جس ویلے وہ نسلہ دار دیندے نے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مانگو کیا مانگنا ہے، حضرت ربیہ کے مانگنے پہ قربان جائیں۔ آج کل ہم پیروں کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، ٹھیک ہے، کار مل جائے، پیر صاحب ہم موٹر سائیکل پہ آتے ہیں کار مل جائے، کار پہ آتے ہیں جی لینڈ کروزر مل جائے۔ ہمارے مانگنے کے اور انداز ہے۔ قربان جاؤں حضرت ربیہ مرید اور پیر ہیں نبیوں کے سردار، اور مانگا پتہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا مجھے جنت میں اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں، مجھے جنت میں اپنا، مجھے جنت میں اپنا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں بد مذہب لوگ نبی کو تو اپنا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے کہا بے ایمان شرم کر، میرے نبی تو غلاموں کو کہہ رہے ہیں تو میرا جنت میں پڑوسی ہوگا، تو جن کو اپنے مکان کا پتہ نہیں وہ پڑوسی کیسے بنا رہے ہیں؟ لہذا ان کی یہ فرقی غلط ہے۔ ہمارے نبی جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، بلکہ حضور نے تو کہا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جن کو خوشخبری ملے، حضور نے جنت کی ٹکٹیں دی ہیں۔ اور کئی صحابہ تو ایسے ہیں، اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ کے رسول کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں کراچی کی اس عظیم ہستی پر جن کو امیر اہل سنت کے نام سے پکارا جاتا ہے، حضرت مولانا الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لگائیں گے آپ؟ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، تو جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ جنتی۔ یہ لوگ اپنی باتیں کر لیتے ہیں، ان کے منہ میں لعنتیں پڑ جاتی ہیں، اور جو نبی کا ذکر کرتے ہیں ان کے چہرے بغیر کریموں کے چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کریم ہے نا لولی کریم اور پتہ نہیں کیا کیا کریم، اور دکانوں سے بھی یہ شارٹ ہو جاتی ہے، اتنی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ درود پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، چہرے پہ ملتے جائیں، نور آتا جائے گا اور جو ظلمت ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ حضور نے فرمایا آوا ذالکا آوا غیر ذالکا، اور مانگو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت ہوا ذاکا، عرض کیا آقا بس یہی عرض ہے، جس کو جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اب یہ نہ سمجھنا کہ جنت میں پڑوس مل گیا ہے تو اب چھٹی نہیں،
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کر کر کے میری مدد کرتے رہنا، اس لیے کہ نماز پڑھنا رب کو بھی بڑا پسند ہے، رب کے رسول کو بھی۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو حضور کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہ کہتے مجھ سے مانگ، اور کبھی بھی صحابی حضور سے جنت میں آپ کے پڑوس کا سوال ہے۔ لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیر اللہ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔